اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں چند معلوم۔ فمن فرض فیہن الحج، پھر جس شخص نے لازم کر لیا ان میں حج، فلا رفث ولا فسوق، تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے اور نہ گناہ کرنا۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہی سوال سے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ یہ احکام حج کی 8 آیتوں میں سے دوسری آیت ہے، اور اس کے اندر ان احکام کا بیان ہوگا اور مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ الحج اشہر معلوم، اشہر شہر کی جمع ہے جس کے معنی ہے مہینہ۔ پچھلے آیت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جو کوئی حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس پر لازم آتا ہے کہ اس کے احکام پورے ادا کرے۔ ان دنوں میں عمرہ کے لیے تو اس کے افعال اور اعمال کے خاص تاریخیں اور اوقات مقرر، تو اس لیے اس آیت کے شروع میں یہ بتلا دیا کہ حج کا معاملہ عمرے کی طرح نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ مہینے مقرر ہیں جو معروف اور مشہور ہیں۔ تو جاہلیت عرب سے لے کر زمانہ اسلام تک یہی مہینے حج کے مقرر رہے۔ وہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور 10 روز ذی الحجہ کے، جیسا کہ حدیث میں بروایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا حاصل یہ ہے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں، تو بعض ائمہ کے نزدیک تو قبل شوال کے احرام سے حج کی ادائیگی ہی نہیں ہو سکتی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس احرام سے حج تو ادا ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس میں حج کا احرام باندھنے والے کے لیے کچھ منفی آداب اور احکام کا بیان ہے جس سے حالت احرام میں اس کے لیے پرہیز کرنا لازم اور واجب ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز رفث، دوسری ہے فسوق اور تیسری ہے جدال۔ رفث ایک لفظ جامع ہے جس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات، یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ اس کی کھلی گفتگو بھی داخل ہے۔ تو محرم کو حالت احرام میں یہ سب چیزیں حرام، تعریض اور کنایا کا مذائقہ نہیں ہے۔ فسوق، لفظ فسوق کے لفظی معنی خروج کے، اصطلاح قرآن میں عدول حکمی اور نافرمانی کو فسوق کہا جاتا ہے، جو اپنے عام معنی کے اعتبار سے سب گناہوں کو شامل ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے اس جگہ عام معنی ہی مراد لیے ہیں، مگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ فسوق کی تفسیر محظورات احرام سے فرمائی ہے، یعنی وہ کام جو حالت احرام میں ممنوع اور ناجائز ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس مقام کے مناسب یہی تفسیر ہے، کیونکہ عام گناہوں کی ممانعت احرام کے ساتھ خاص نہیں، ہر حال میں حرام۔ وہ چیزیں جو اصل سے گناہ نہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں، وہ 6 چیزیں۔
سب سے پہلی چیز ہے عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کے تمام متعلقات، یہاں تک کہ کھلی گفتگو بھی شامل ہے۔ دوسرا، بری جانوروں کا شکار خود کرنا یا شکاری کو بتلانا، یہ چیز بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز بال یا ناخن کٹوانا۔ چوتھی چیز خوشبو کا استعمال کرنا۔ یہ چار چیزیں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہے۔ باقی دو چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی سلے ہوئے کپڑے پہننا اور سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک چہرے کو ڈھانپنا حالت احرام میں عورت کے لیے بھی ناجائز ہے، تو اس لیے یہ بھی مشترک محظورات احرام میں شامل ہے۔ تو ان 6 چیزوں میں پہلی یعنی عورت سے مباشرت وغیرہ اگرچہ فسوق میں داخل ہے، لیکن اس کو فسوق سے پہلے الگ کر کے لفظ رفثہ سے اس لیے بتلایا دیا کہ احرام میں اس سے اجتناب سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ دوسرے محظورات احرام کا تو کوئی بدل اور کفارہ بھی ہو جاتا ہے، اور مباشرت کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر ان میں کوئی مبتلا ہو جائے تو حج ہی فاسد ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر وقوف عرفات سے پہلے اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو حج فاسد ہو گیا، اس کا جرمانہ بھی گائے یا اونٹ کی قربانی سے دینا پڑے گا، اور اگلے سال پھر اس کو حج کرنا پڑے گا۔ اس مزید اہمیت کی بنا پر اس کو فلا رفث کے لفظ سے مستقلاً بیان فرما دیا۔ تیسری چیز ہے جدال۔ جدال کے معنی ہے ایک دوسرے کو بچھاڑنے کی کوشش کرنا، اس لیے سخت قسم کے جھگڑے کو کیا کہتے ہیں؟ جدال کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ بھی بہت عام ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے عام ہی معنی مراد لی ہیں، اور بعض حضرات نے مقام حج اور احرام کی مناسبت سے اس جگہ جدال کے معنی یہ لیے ہیں کہ جاہلیت عرب کے کچھ لوگ مقام وقوف میں اختلاف رکھتے تھے۔ کچھ لوگ عرفات میں وقوف کرنا ضروری سمجھتے تھے، جیسا کہ حقیقت ہے، اور کچھ مزدلفہ میں وقوف یعنی ٹھہرنا ضروری کہتے تھے، عرفات میں جانے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور اسی کو موقف ابراہیم علیہ السلام قرار دیتے۔ تو اسی طرح اوقات حج کے معاملہ میں بھی اختلاف تھا کہ کچھ لوگ ذی الحجہ میں حج کرتے تھے اور کچھ ذی قعدہ ہی میں کر لیتے تھے، تو پھر ان معاملات میں باہمی نزاعات اور جھگڑے ہوتے تھے، تو ایک دوسرے کو گمراہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے لا جدال فرما کر ان جھگڑوں کا خاتمہ کر دیا، اور جو بات حق تھی کہ وقوف فرض عرفات میں اور پھر وقوف واجب مزدلفہ میں کیا جائے اور حج صرف ذی الحجہ کے ایام میں کیا جائے، اس کا اعلان کر کے اس کے خلاف جھگڑے کو ممنوع قرار دیا۔ تو اس تفسیر اور تقریر کے لحاظ سے اس آیت میں صرف محظورات احرام کا بیان ہے، جو اگرچہ فی نفسی جائز ہے مگر احرام کی وجہ سے ممنوع کر دی گئی ہے، جیسا کہ نماز ہو گیا اور روزے کی حالت میں کھانا پینا، کلام کرنا وغیرہ جائز چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس جگہ فسوق اور جدال کو عام معنی میں لے کر مقصد یہ قرار دیا کہ اگرچہ فسق اور گناہ اسی طرح باہم جدال اور خلاف ہر جگہ ہر حال میں مذموم اور گناہ ہے، لیکن حالت احرام میں اس کا گناہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ مبارک ایام اور مقدس سرزمین میں جہاں صرف اللہ کے لیے عبادت کے واسطے آتے ہیں اور لبیک لبیک پکار رہے ہیں، احرام کا لباس ان کو ہر وقت اس کی یاددہانی کرا رہا ہے کہ تم اس وقت عبادت میں ہو۔ ایسی حالت میں فسق اور فجور اور نزاع اور جدال انتہائی بے باکی اور اشد ترین گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اس عام معنی کے اعتبار سے اس جگہ رفث، فسوق، جدال سے روکنے اور ان کی حرمت کو بیان کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مقام حج اور زمانہ حج کے حالات ایسے ہیں کہ ان میں انسان کو ان 3 چیزوں میں ابتلا کے مواقع بہت پیش آتے ہیں۔ تو حالت احرام میں اکثر اپنے اہل عیال سے ایک طویل مدت تک علیحدہ رہنا پڑتا ہے، پھر مطاف اور مسعی، عرفات، مزدلفہ، مینا کے اجتماع جو ہوتے ہیں ان میں کتنی بھی احتیاط برتی جائے عورتوں مردوں کا اختلاط ہو ہی جاتا ہے۔
تو ایسی حالت میں نفس پر قابو پانا آسان نہیں ہے، تو اس لیے سب سے پہلے رفث کی حرمت کا بیان فرمایا۔ اسی طرح اس عظیم الشان اجتماع میں چوری وغیرہ دوسرے گناہوں کے مواقع بھی بے شمار پیش آتے، تو اس لیے لا فسوق کی ہدایت فرماتی۔ اسی طرح سفر حج میں اول سے آخر تک بے شمار مواقع اس کے بھی پیش آتے ہیں کہ رفقائے سفر اور دوسرے لوگوں سے حج جگہ کی تنگی، دوسرے اسباب کی بنا پر لڑائی جھگڑے ہو جائیں، اس لیے کہا لا جدال، جھگڑا نہ کیا جائے۔ تو آخر میں اس جملے میں یہ ہدایت دی گئی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہ حج کے مبارک ایام اور مقدس مقامات میں تو صرف یہ نہیں کہ محظورات اور گناہوں سے بچو، بلکہ غنیمت جان کر عبادت اور ذکر اللہ اور نیک کاموں میں لگے رہو۔ تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے اور تمہیں اس پر بڑے انعامات ملیں گے۔ آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں ان لوگوں کی اصلاح ہے جو حج اور عمرہ کے لیے بے سر و سامانی کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، پھر راستے میں بھیک مانگنا پڑتی ہے یا خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے حکم ہوا ہے کہ سفر حج کے لیے ضروریات سفر ساتھ لینا چاہیے، کہ توکل کے منافی نہیں، بلکہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے اسباب اور وسائل کو اپنی مقدور کے مطابق حاصل اور جمع کرے، پھر اللہ پر توکل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل کی یہی تفسیر منقول ہے کہ بالکل ترک اسباب کا نام توکل رکھنا یہ ایک جہالیت ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔